آپ نے وہ جگہ چھوڑ کے قومی اسمبلی کی سیٹیں خالی کر کے ان کو موقع دیا کہ این آر او لے لو. اگر آپ نے این آر او نہ دینا ہوتا تو آپ جم کے وہاں پہ بیٹھتے اور ان کو کوئی ایسا قانون پاس نہ کرنے دیتے جو سراسر ان کی فیور میں جاتا اور پاکستانی قوم اور پاکستان کے خلاف جاتا. آپ روکتے ان کو، آپ کی آواز سنی جاتی. سینٹ میں آپ لوگ ہیں، قومی اسمبلی میں آپ لوگ ہیں، پنجاب میں آپ لوگ ہیں، سارے پاکستان میں تو آپ لوگ تھے. وہاں بیٹھ کے آپ ان کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے. جو باتیں آپ سڑکوں پہ کرتے رہے ہیں، جو باتیں آپ جلسوں جلوسوں میں کرتے رہے ہیں، وہاں کرتے. پتہ چلتا ساری دنیا کو کہ یہ لوگ کون ہیں، کیا ہیں. لیکن بدقسمتی سے، ہماری بدقسمتی سے، انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس میں سے جو میری سمجھ میں آیا، ناقص عقل جتنی میری ہے، جو میری سمجھ میں آیا، زندگی کا نچوڑ، اس میں جو ہماری فیلنگز ہیں نا، احساسات، یہ سب سے ہیوی ہیں. آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہم اپنی زندگی ان احساسات کی وجہ سے گزارتے ہیں. ان احساسات کی بنیاد کے اوپر ہم زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں اور مرتے بھی اسی احساسات کے درمیان ہیں. تو احساسات جو ہے، فیلنگز جو ہے، یہ سب سے سٹرونگ ہے ہم انسان کے اندر. مثلا آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی کو سمجھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، کسی کی بات کے اوپر آپ کو غصہ آتا ہے، کسی نے آپ کو یہ نہیں دیا، کسی نے آپ سے وہ چھین لیا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم میں غصہ اور نفرت اور بدلہ، یہ سب سے سٹرونگ احساسات ہیں جو انسانی جسم میں پائے جاتے ہیں. اب میں آپ کو بات بتاؤں، سارا کچھ ٹھیک، 100% پرفیکٹ پرسن، بٹ ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے، وزیر اعظم سے جب ہٹایا گیا، میں سوچ بتا رہا ہوں، جب ہٹایا گیا تو کیا سوچا؟ عوام نکل آئی، رات کو کراچی کی عوام نکل آئی، پتہ چل گیا کہ پاکستان کی عوام میرے ساتھ ہے. پھر کیا سوچ آئی؟ وہاں پہ وہ جو احساسات ہے نا جس کی میں نے بات کی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر انسان زندگی گزارتا ہے، وہ پیدا ہوا. بدلہ. یاد کریں یہ الفاظ، میں ان کو بتاؤں گا. تم نے کانٹا لگا دیا نا، میں تمہیں بتاؤں گا کانٹا کیسے لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ احساسات پیدا ہوا. اب میں بدلہ لوں گا. وزیر اعظم بن گئے، عوام میرے ساتھ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے. خلیج ٹائم کے اوپر، دبئی کا خلیج ٹائم، وہ ایک سروے کرتا ہے، اس میں 3 نام شامل ہوتے ہیں. 2 نام تو ان کے اپنے تھے، شیخ محمد بن زائد ابوظبی کا شیخ، اور شیخ محمد بن سلمان سعودی عرب کا شیخ. تیسرا نام صاحب کا تھا. اب 90% وہ جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کو موقع ملے ان تینوں شخصیات میں کسی سے ملنے کا تو آپ کس سے ملنا پسند کریں گے؟ 90% نے ان کا نام ٹک کیا. پھر کیا لینا کیا دینا، یہ سب کچھ تو ہو چکا ہے. اب رہ کیا گیا؟ رہ یہ گیا کہ اس بندے نے، میں اللہ بہت ایماندار تھا، میں نے بہت اچھا کام کیا، ساری دنیا کا میں ہیرو ہوں، پاکستان کا میں ہیرو ہوں، لیکن اس بندے نے مجھے دھوکہ دیا. دیکھیے جو سچا انسان ہوتا ہے نا، اس میں یہ پرابلم ہے کہ جو اسے دھوکہ دیتا ہے نا، اس کو وہ نہیں چھوڑتا، اس کو وہ معاف نہیں کرتا. کیونکہ باقیوں کے ساتھ تو وہ لڑتا رہتا ہے جو اس کے سامنے ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو پیچھے ہوتا ہے، جو اس کے پیچھے بالکل کھڑا ہے. جب وہ اسے دھوکہ دیتا ہے تو جو وہ تکلیف سے پہنچتی ہے وہ شاید وہ سامنے والے دشمنوں سے لڑتے ہوئے نہیں پہنچتی.
تو اس بات کو تو میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ جو باتیں تھیں جلسوں میں آپ سنتے رہے ہیں، میر جعفر، میر قاسم اور اس طرح کی باتیں کہ میرے ساتھ غداری کی، یہ کیا وہ کیا. اب کیونکہ وہ ایک مقصد سیٹ کر لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا ایک بات کہا کرتے تھے کہ اب میں نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کیونکہ میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ لیک آؤٹ ہو جاتی ہے. جس کے ساتھ بھی کرتا ہوں، حتیٰ کہ وہ جو 10 12 15 کچن کیبنٹ تھی ان کے ساتھ بھی بات نہیں کرنی، ان کے ساتھ بھی بات کر دو بات لیک آؤٹ ہوتی ہے. اب یہ بات میرے دماغ میں ہے، تو یہ بات انہوں نے دماغ میں رکھ لی کہ میں ان نال نبڑنا ہے. تو اس کے بعد جلسے جلوسوں کے بعد الیکشن آئے. الیکشن میں بھی عوام نے ایسا وہ دریا سمندر بہا کہ سب کو بہا کے لے کے چلا گیا، بات ہی ختم ہو گئی. اب الیکشن ہوگا تو یہی جیتے گا، دوسرے یا ضمانتیں ضبط کرائیں گے یا ہار جائیں گے یا گھر بیٹھ جائیں گے. تو یہ جو چیز دماغ میں پیدا ہوئی نا کہ میں تو اپنے سارے معاملات کر بیٹھا ہوں، ورلڈ کپ جتا دیا، شوکت خانم بنا دیا، وزیر اعظم بھی بن گیا، 23 کروڑ عوام میرے ساتھ ہے، پاکستانی ساری عوام چلو ویسے ہی لگا لے، پوری دنیا میرے ساتھ ہے، پوری دنیا مجھے مان رہی ہے. ایس بندے نے میرے نال کی ذرا میں انہوں تو نہیں پڑھا. وہ جو تھا نا کہ میں سچا ہوں اور میں بتاؤں گا اسے، وہ بتاتے 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 پھر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو بھائی جان یہ ساری سٹوری ہے. وہاں سے جو کہتے ہیں نا کہ سال پہلے پلاننگ شروع ہوئی، تو یہ سال پہلے واقعی ہی یہ پلاننگ شروع ہوئی. جتنے الیکٹیبلز تھے، جتنے ایم پی اے تھے، جتنے ایم این اے تھے، ان کی بھی بہت ساری غلطیاں ہوں گی، مانتا ہوں میں غلطیاں تھیں. انہوں نے بلیک میل بھی اس کو کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ پارٹی ختم کر دی. پارٹی ختم ہو چکی تھی، تحریک انصاف ختم ہو چکی تھی. کیسے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ دنیا میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تنظیم سازی سے چلتی ہیں؟ اگر آپ نے مدینہ بنانا ہی تھا بناتے، لیکن ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی یاد رکھتے کہ علم کے لیے اگر آپ کو چائنا جانا پڑے تو آپ وہاں بھی چلے جاتے. تو بھائی جان مدینہ کی ریاست ضرور بناتے آپ، بڑی اچھی سوچ تھی، بہت اچھا لگتا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا. لیکن دنیاوی طور پہ کام کس طرح کیا جاتا ہے یہ آپ سیکھتے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا سے، جہاں پہ آپ نے اپنا جنرل سیکرٹری بھی بھیجا تھا. کیا جنرل سیکرٹری تھا؟ خدا داد خان شاید نام تھا اس کا. اور پوری آپ نے وہ بھیجی، اور مجھے پوری امید تھی کہ وہاں سے آپ کچھ سیکھ کے آئیں گے، لیکن وہ سب کچھ بیچ میں رہ گیا. وہ جو آپ نے کرنا تھا وہ کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے پارٹی ختم کر دی، تنظیمیں ختم کر دی، نہ ہونے کے برابر رہ گئیں. صرف ایک بندہ بات کرے گا سوشل میڈیا کے اوپر، دنیا آ جائے گی. تو ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو ختم کر دیا. سب کا جو مرتبہ مقام تھا وہ ایکول ہو گیا، سارے ورکر ہو گئے، اور یو آر دا ہیڈ اور باقی سارے ورکر. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ کیا، ایم این اے، ایم پی اے، چیئرمینز، کونسلر جو اپنے اپنے علاقوں کے تھے، ان کی نا تذلیل کرنی شروع کر دی، حد تک کرنی شروع کر دی. یہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، سنتے رہتے تھے ہم لوگ. لیکن اس کا اثر پھر جو ان کے قریبی ایم این اے ایم پی اے تھے ان پہ بھی پڑا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ بڑے واضح طریقے سے یہ بات سمجھائی گئی کہ آپ اپنے علاقے کے بارے میں، اپنے حلقے کے بارے میں پریشان نہ ہو. اگر آپ ٹائم نہیں دے رہے اور اگر کام کوئی نہیں ہو